الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله رواه الترمذی او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو بزرگوں، مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش و سماعت فرما لیں کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ابھی کچھ دن پہلے 10 جنوری 2021 کراچی میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سید الصحابہ امام الصحابہ یار غار و یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں ایک بدبخت نے گستاخی کی ہے، اور اس سے پہلے بھی 3 محرم الحرام 1442 ہجری یعنی اسی سال میں چاند کے لحاظ سے اسلام آباد کی دھرتی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر ہوئی. محترم دوستو، ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے حالات و واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ حالانکہ دیگر ممالک کو دیکھا جائے، جیسے ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، خاص کر انڈیا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی پاکستان کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، خود ایران ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہی ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو مجھے تو ایک مین وجہ اس کی یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے کوئی مضبوط قانون نہیں ہے. قانون اگرچہ موجود ہے، لیکن وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد ان جرائم کو روکا جا سکے. ان پر عمل کرنے کے بعد ایسے واقعات رونما نہ ہو. دیکھیں نا، 302 ہے، کسی نے قتل کیا ہے تو 302 مقدمے کے تحت اس کو پھانسی دی جاتی ہے. یہ کم از کم 25 سال تو کہیں نہیں گئے سزا کے ہوتے ہیں. اب 25 سال جو جیل میں لگا کے آئے گا تو دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، دوبارہ اس جرم کا مرتکب نہیں ہوگا. تو ہم بارہا کہتے رہے ہیں، اب بھی کہیں گے ارباب اختیار کو کہ اللہ نے آپ کو سلطنت دی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا را ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس رسالت، ان معاملات میں قانون سازی پر غور کریں اور سخت سے سخت قانون بنائیں تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی ناموس رسالت و صحابہ اور اہل بیت پر پھونکنے کی کوشش نہ کرے، کوئی زبان درازی نہ کرے. یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے ہاں، اس میں کسی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، اس میں کسی مذہب جماعت پارٹی کی بات نہیں ہے، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، سب کے ہاں یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو تمام مسالک کے نزدیک، تمام لوگوں کے نزدیک پر اعتماد ہیں. اور اگر سوچیں تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں، ہم اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر کیا دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ مثلا مجھ سے کوئی پوچھے بھائی آپ مسلمان ہو، میں جواب میں کہوں گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اب وہ پوچھے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میرا ظاہری عمل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن و سنت سے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن میں کہاں ذکر ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ حدیث میں کہاں ذکر ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ میں کلمہ پڑھ دوں گا،
میں توحید کا اقرار کر لوں گا، میں رسالت کا اقرار کر لوں گا، میں قرآن کو پڑھ لوں گا، میں صحابہ کو مان لوں گا، اہل بیت کو ماننے والا بن جاؤں گا، میں قبر و حشر کو مان لوں گا، ان ساری چیزوں کا اقرار کروں گا، جنت جہنم آخرت ہر چیز کا اقرار کر لوں گا، اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو تسلیم کر لوں گا، فرشتوں کو تسلیم کر لوں گا، یہ میرا ایک ظاہری عمل ہے جو دلیل ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن یاد رکھیے 1,44,000 صحابہ کرام میں سے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب ان کے پاس ان کے ایمان پر دلیل ان کا ظاہری عمل نہیں بلکہ رب کا قرآن ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھو یہ کون ہے؟ رب کا قرآن تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ نہ صرف یہ ایمان والے بلکہ ان کے ایمان کو رب تعالیٰ نے کسوٹی بنایا ہے۔ تم اپنے ایمان کو ان کے ایمان پر پرکھو، اگر تمہارا ایمان ان کی طرح ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے رب نے امتحان لیا، اور جب رب نے امتحان لیا اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کے اندر تقوی دیکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم کے تمغے ایسے نہیں مل گئے۔ تو صحابہ کے ایمان پر دلیل رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اور میرے اور تیرے ایمان کی دلیل ہمارا ظاہری عمل ہے۔ تو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا، خدا کے لیے باز آ جاؤ، اپنی عاقبت آخرت خراب نہ کرو۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے شر سے امت محمدیہ کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے ساری حدیث کا ترجمہ سن لیجئے پھر میں یہ 3 باتیں تفصیلاً ذکر کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بها یوم القیامہ۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، کچھ ہم کو دیا ہو اور ہم نے اس کی مکافات نہ کرتی ہو، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات اللہ ہی کرے گا قیامت کے دن۔ یہ پہلی بات ارشاد فرمائی۔ دوسری بات وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ کسی شخص کا مال بھی کبھی اتنا میرے کام نہیں آیا جتنا ابو بکر کا مال میرے کام آیا ہے۔ تیسری بات وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، میں اپنے دوستوں میں سے کسی کو خلیل یعنی جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بس اللہ کا خلیل ہوں اور میرا حقیقی دوست اور محبوب بس اللہ ہے۔ یہ 3 فضیلتیں ذکر کی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق اکبر کے۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کو قبول فرما لیتے، اور اسی وقت یا بعد میں کسی وقت اسے اتنا ہی یا اس سے زیادہ کسی شکل میں عطا فرما کر اس کی مکافات کر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے سوا جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہم نے دنیا ہی میں اس کی مکافات کر دی، لیکن ابو بکر ہے کہ جس نے جو حسن سلوک کیا ہے اس کی مکافات آخرت میں اللہ ہی کرے گا۔ اور اللہ کیسے کرے گا؟ اور یہ جملہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے آخری لمحات میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق اکبر کے، کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا،
سورج کی تپش گرمی کی وجہ سے انسان کو پسینہ آئے گا، اور اتنا پسینہ آئے گا کہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ٹخنوں تک، کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کا پسینہ گٹوں تک، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا پسینہ ناف تک ہوگا، اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے کہ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے ہر کسی کے عمل کے مطابق۔ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کر، اگرچہ ہمیں جہنم میں ڈالتا ہے ڈال دے، لیکن اس عذاب سے بچا لے، اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا میرے بھائی۔ لوگ چل کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، رب تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ وہ فرمائیں گے نفسی نفسی، آج میری نہیں کسی اور کی سننے جائے گی۔ وہ آگے روانہ کر دیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اسی طرح چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج کے دن جس کی سنوائی ہوگی وہ صرف محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سب حاضر ہوں گے آپ علیہ السلام کے سامنے، گزارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ لیں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، زار و قطار روئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اپنے سر مبارک کو اٹھا لیجئے، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے میں حساب کتاب لیتا ہوں، کسی کو پیش تو کر جو میرے دربار میں حساب دے سکے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو آگے فرمائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کو میں تیرے بارگاہ میں پیش کر سکوں، یا اللہ اس کا حساب کتاب لے لے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روئیں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے اے ابو بکر رو نہیں، میرے محبوب نے دنیا میں فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے سوائے تیرے، آج تیرے ان احسانوں کا بدلہ میں چکاؤں گا، جا تجھے میں نے بغیر حساب کتاب کے بخش دیا، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ تو پہلے یہ فضیلت ذکر کی، دوسری فضیلت کیا ذکر کی کہ کسی کے مال نے، کسی کی دولت نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے دیا۔ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، وہ سب کے سب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق دین کی خدمت میں خرچ کر دی، اور 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے کافر و مشرک مالک و آقا اسلام قبول کرنے ہی کے جرم میں ان کو ستاتے اور ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ کبھی ابو فقیہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے، کبھی بلال حبشی پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب میرا مال جو ہے یہ آپ کا ہے، گویا کہ آپ کی ملکیت ہے، جس طرح چاہیں آپ استعمال فرمائیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میرے دل میں صرف اللہ بستا ہے، اگر انسانوں میں سے میرے دل میں کوئی بستا تو وہ ابو بکر ہوتا، میں اس کو اپنا خلیل بناتا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل کہا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہاں پہ محبوب فرما رہے ہیں اگر کوئی میرا خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ وہ اللہ کا خلیل، یہ مصطفیٰ کا خلیل۔ اللہ اپنے خلیل سے امتحان لیتا ہے، مصطفیٰ اپنے خلیل سے امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، آپ کیسے خلیل بنے؟
اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میرا امتحان لیا۔ اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر، میں نے جان پیش کر دی۔ اللہ نے کہا خلیل گھر بار پیش کر، میں نے گھر بار قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا اولاد پیش کر، میں نے اولاد قربان کر دی، اپنی اولاد چھری کے نیچے دے دی۔ اللہ نے کہا خلیل مال پیش کر، میں نے مال پیش کر دیا۔ اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے محبوب کا، اپنے خلیل کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا۔ صدیق مال پیش کر، مال قربان کر دیا۔ جان پیش کر، غار ثور میں جان پیش کر دی۔ اولاد قربان کر، اولاد دے۔ آپ نے سید عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی۔ سب کچھ قربان کر دیا، تب جا کے اتنی محبت، تب جا کے اتنی قرابت ملی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نہیں اللہ نے خلیل بنایا، اللہ نے امتحان لیے، میں ہر امتحان میں کامیاب ہوا، تب جا کے اللہ نے خلیل بنایا۔ تو وہ اللہ کے خلیل، یہ مصطفیٰ کے خلیل، اللہ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صدیق کو کیا انعام دیا؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ کتنا بڑا انعام دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔